چیتا ہمارے ایک شکاری کتے کو مار کر کھا رہا تھا اور 20-25 قدم دور ہمارا ایک نوجوان دوست جو اس کتے کا مالک تھا لہو لہان پڑا تھا۔ وہ شاید زندہ نہیں تھا۔ یہ منظر ڈراؤنا خواب ہی ہو سکتا تھا۔ ہم افریقہ کے جنگلوں میں نہیں، اپنے پوٹھوہار کے ٹیلوں، ٹیکریوں اور گھاٹیوں اور گہرے نشیبوں کے علاقے میں شکار کھیلنے گئے تھے۔ اس علاقے میں صرف ایک درندہ ہوا کرتا تھا جسے ہم اپنی زبان میں بھگیاڑ کہا کرتے تھے، اردو میں اسے بھیڑیا کہتے ہیں۔ یہ بھی کم ہی نظر آیا کرتا تھا، اس کی صرف آواز سنائی دیا کرتی تھی۔ ہم چونکہ شکاری تھے اس لیے 2-3 بار بھیڑیوں سے آمنا سامنا ہوا تھا۔ آپ کو ان کی کہانیاں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں۔ اب تو آبادیاں اور سڑکیں زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بھیڑیے ناپید ہو گئے ہیں۔ ہمارے علاقے میں شیر چیتے کبھی نہیں آئے تھے۔ میں نے سرکس میں چیتا دیکھا تھا یا ان لوگوں کے پاس دیکھا تھا جو ایک آنے کے ٹکٹ پر مختلف درندے دکھایا کرتے تھے۔ یہ لوگ پنجرے میں درندے رکھ کر اور ارد گرد کناتیں اور شامیانے لگا کر خاصے پیسے کما لیا کرتے تھے۔ اسکول کی کتابوں میں چیتے کی تصویریں دیکھی تھی، اور اس روز ایک آزاد چیتا ہماری شکاری ٹیم کے ایک کتے کو کھا رہا تھا۔ اس سے پہلے شکار کے دوران ہمارے ایک دوست پر ریچھ نے حملہ کر دیا تھا۔ آپ کو میری کہانی پوٹھوہار میں ریچھ کہاں شاید یاد ہوگی، جو کہ پہلے سے ہی اس چینل پر اپلوڈڈ ہے۔ ہم اسے جنگلی ریچھ سمجھتے تھے، لیکن مار لینے کے بعد دیکھا کہ اس کی ناک میں لوہے کا کڑا اور گلے میں پٹا تھا۔ یہ ریچھ کا تماشا دکھانے والوں کا تھا۔ بدمست ہو کر اس نے اپنے مالک کو زخمی کیا اور بھاگ آیا۔ اگر یہ واقعہ پیش نہ آیا ہوتا تو ہم چیتے کو چیتا نہ سمجھتے، شیر شرار سمجھ کر بھاگ جاتے۔ میں نے اور میرے ان 2-3 دوستوں نے جنہوں نے سرکس یا درندے دکھانے والوں کے پاس درندے دیکھے تھے، فوراً کہہ اٹھے کہ یہ پنجرے سے بھاگا ہوا چیتا ہے۔ اس روز ہم نکلے تو شکار کو تھے، لیکن موڈ سیر سپاٹے کا اور وقت گزارنے کا تھا۔ ہم ہنستے کھیلتے گاؤں سے نکل گئے اور پہاڑیوں کا رخ کر لیا جو آپ راولپنڈی اور جہلم کے درمیان دیکھا کرتے ہیں۔ سورج نکلنے تک ہم دور نکل گئے تھے۔ علاقہ ٹیلوں اور وسیع اور گہرے نشیبوں والا آ گیا۔ کتوں کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا۔ اچانک ایک تازی کتا ہوا ہو گیا۔ کتوں کی پوری ٹیم اس کے پیچھے دوڑ پڑی۔ ہم نے دور ایک خرگوش کو انتہائی رفتار سے بھاگتے دیکھا، پھر ایک کے بجائے 2 خرگوش ہو گئے۔ ہم بھی دوڑ پڑے، اور جب ہم کتوں تک پہنچے تو ایک خرگوش کے چند ایک بال نظر آئے۔ کتے اس کا صفایا کر چکے تھے۔ دوسرا خرگوش کہیں غائب ہو گیا تھا۔ یہی ہمارا شکار ہوتا تھا۔ اس میں سے ہمیں کچھ بھی وصول نہیں ہوتا تھا سوائے تھکن اور پسینے کے، اور کبھی تو پسینے کے ساتھ خون بھی نکل آتا تھا۔ یہ تو میں نے اپنی پہلی کہانی میں بتا دیا تھا کہ یہ لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ تھا۔ ہماری ماؤں کا لہو تو اسی وقت گرم ہو جاتا تھا جب شکار کو روانہ ہوتے تھے۔ ہم اور آگے چلے گئے۔ رات کے جانوروں کی بو کتوں کو پریشان اور بے چین کر رہی تھی۔ ہر طرف گیدڑوں وغیرہ کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ہم ایک گہرائی میں اتر گئے۔ یہ ایک خشک ندی کا پاٹ تھا جسے ہم ہماری زبان میں کس یا کسی کہتے ہیں۔ اس کے دونوں طرف مٹی کے بہت اونچی اونچی دیواریں کھڑی تھیں۔ کس میں کہیں کہیں پانی تھا۔ گاؤں سے نکلے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ ہم ایک ہری بھری جگہ پر بیٹھ گئے۔ سب نے پراٹھے کھولے اور اکٹھے رکھ کر کھانے اور گپ شپ لگانے لگے۔ اس زمانے میں ہمیں یہ سہولت حاصل تھی کہ سیاسی پارٹیاں نہیں تھیں۔ شہروں میں ہوں گی، دیہات میں تو لوگ ابھی ان سے محفوظ تھے۔ الیکشن اور پرچیوں کے ہنگامے نہیں تھے۔ ہمارے ہاں کوئی جھوٹے وعدے لے کر پرچیاں مانگنے نہیں آیا کرتا تھا۔ لوگ اس زمانے میں سچ بولا کرتے تھے۔ ہماری دشمنی اور عداوت بھی سچ اور خلوص ہوتا تھا۔ لوگ آمنے سامنے آ کر ایک دوسرے کو للکارتے، لڑتے، زخمی اور قتل ہوتے، اور زمینیں بیچ کر پولیس کا پیٹ بھرتے اور مقدمے لڑتے تھے۔ دوست دوست ہوتے تھے اور دشمن دشمن۔ دوستی کا دھوکہ دے کر کسی نے کبھی دشمنی نہیں کی تھی، اور دشمنی رکھ کر کبھی کسی نے دوست بننے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ ابھی فلمیں اور فلمی گانے بھی نہیں آئے تھے۔ ہم لوگ تانک جھانک اور فلمی عشق بازیوں سے محفوظ تھے، اس لیے ہماری گپ شپ ذرا صاف ستھری ہوا کرتی تھی۔ نہ زرعی اصلاحات کا رونا تھا، نہ مصنوعی کھاد کی مہنگائی کا۔ مصنوعی کھاد کا ابھی ہم نے نام بھی نہیں سنا تھا، اس لیے ہماری کھیتیاں خوب دانے دیتی تھیں۔ چونکہ زرعی قرضوں کا بھی رواج نہیں تھا، اس لیے کسان خوشحال ہوتے تھے۔ ہم نے کھانا کھا کر کس میں ایک جگہ ذرا سا کھودا تو پانی نکل آیا۔
پانی پیا اور باتیں کرتے کرتے سب لیٹ گئے اور تھوڑی دیر بعد سب سو گئے۔ ذرا سی دیر سوئے ہوں گے کہ کتوں نے بھونک کر جگا دیا۔ اٹھ کر دیکھا تو کتے سر پٹ بھاگتے کس پار کر چکے تھے۔ کسی نے کہا کہ 2 گیدڑ تھے۔ ہم بھی اٹھ دوڑے۔ یہ تو ہماری عادت تھی، اگر ہم سوئے ہوئے ہوتے تو سوتے میں دوڑ پڑتے۔ کس کا دوسرا کنارہ بلند اور عمودی مٹی کی دیوار تھی جس میں چوڑا شگاف تھا۔ کتے اس میں چلے گئے تھے۔ ہم وہاں پہنچے تو وہاں کنویں میں جیسا ایک نشیب تھا، اس کے دونوں طرف گھاٹیاں تھیں۔ کتے اوپر چلے گئے تھے۔ ہم ایک گھاٹی سے اوپر گئے۔ چڑھائی خاصی مشکل تھی۔ اوپر ایسا علاقہ آ گیا جو دور سے دیکھنے سے میدان نظر آتا تھا، لیکن اس میں جگہ جگہ کنووں جیسے نشیب تھے جن میں سے بعض کے منہ بمشکل 2-3 فٹ اور بعض کے ان سے وسیع تھے۔ یہ نیچے جا کر غاروں کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ انہی میں گیدڑ، سے، گو اور بھیڑیے رہتے تھے۔ ان میں سانپ بھی ہوتے تھے۔ اس علاقے سے آگے ریتلی سلوں کی چٹانیں اور مٹی کے ٹیلے تھے۔ ان سے آگے وہ پہاڑیاں شروع ہوتی تھیں جو راولپنڈی اور جہلم کے درمیان آپ کو نظر آتی ہیں۔ کتوں کی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ شاید کسی گہرے اور تنگ کھڈ میں اتر کر غار میں چلے گئے ہوں گے۔ گیدڑوں کی یہی جگہ تھی۔ کسی غار کے اندر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ یہ غاریں پیچدار راستوں بلکہ بھول بھلائیوں کی طرح زمین کے نیچے دور تک چلی جاتی تھیں اور اندر گھپ اندھیرا ہوتا تھا۔ میں ایک بار ایسے ایک غار میں چلا گیا تھا اور 2 بھیڑیوں سے مقابلہ ہو گیا تھا۔ آپ نے میری ایک کہانی جیکی بیچاری کا کیا قصور، اس میں یہ سب کچھ سنا ہوگا۔ ہم نے ایسے تمام سوراخ دیکھے، کہیں سے بھی کتوں کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہمارے ایک دوست نے کتوں کو دیکھ لیا۔ وہ دور ریتلی سلوں اور ٹیلوں کے پاس چلے گئے تھے۔ ہم ادھر کو دوڑ پڑے۔ آگے دراصل ایک اور گہرائی تھی۔ کتے اس میں چلے گئے تھے۔ ہم وہاں سے باہر نکلے تو ہمیں وہ نظر آ گئے۔ ان کے آگے 2 گیدڑ بھاگے جا رہے تھے جو ٹیلوں میں کہیں غائب ہو گئے۔ ہم انتہائی رفتار سے دوڑتے ٹیلوں کے عقب میں گئے۔ وہاں کچھ اور ہی منظر دیکھا۔ کتوں نے ایک گو کو گھیر رکھا تھا۔ بہت لمبی اور موٹی گو تھی۔ اگر آپ نے گو نہیں دیکھی تو بتا دوں، گو چھپکلی اور سانڈے کی قسم کا ایک جانور ہوتا ہے۔ اس کا جسم 2 فٹ سے زیادہ لمبا بھی ہوتا ہے۔ عام لمبائی 1.5 سے 2 فٹ کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ جہاں جسم ختم ہوتا ہے وہاں سے دم شروع ہوتی ہے جو کم و بیش گز بھر لمبی ہوتی ہے۔ یہ آخر میں جا کر بہت باریک ہو جاتی ہے۔ گو کا منہ چھپکلی کی طرح چوڑا نہیں، پتلا اور ناک ذرا نوکدار ہوتا ہے۔ اس کی ٹانگیں اور پنجے بالکل چھپکلی کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے اسے رینگنے والا جانور کہا جاتا ہے۔ اس کی کھال مگر مچھ کی طرح سخت ہوتی ہے۔ اینٹ یا پتھر کی ضرب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کا دفاعی ہتھیار اس کی دم ہے۔ اس پر کوئی حملہ کرے تو دم ہنٹر کی طرح گھما کر مارتی ہے۔ اس کی چوٹ گھوڑے جیسا طاقتور جانور بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کو اپنی پہلی کہانی لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ میں سنایا تھا کہ ہمارے ایک عزیز دوست جابر کو ایک گو نے 2 بار دم مار کر جان سے مار ڈالا تھا۔ جابر مرحوم کی بد نصیبی یہ تھی کہ گو کو کتوں نے گھیرا تو جابر کسی کتے سے الجھ کر گر پڑا تھا۔ گو نے اس کے سینے پر دم کے وار کیے تھے۔ گو کے پنجے اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ان دنوں مشہور تھا کہ ڈاکو عام طور پر رسے کی کمند پھینک کر کسی عمارت کی چھت پر جاتے اور اندر جا کر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ لوگ بتاتے تھے کہ بعض ڈاکوؤں نے گو پال رکھے ہیں۔ اس کی کمر کے گرد رسہ باندھ کر گو کو اوپر پھینکتے ہیں۔ گو چھت پر جا کر پنجے جما لیتی ہے اور اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایک آدمی رسے سے اوپر چلا جاتا ہے۔ گو کے پاؤں نہیں اکڑتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے گو کی کمند نہیں دیکھی، البتہ اس کے پنجوں کی مضبوطی اور قہر دیکھا ہے، اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کمند کے طور پر استعمال ہوتی ہوگی۔ پنجوں سے یہ کھال ادھیڑ دیتی ہے۔ اس کے دانت بہت تیکھے اور خطرناک ہوتے ہیں۔ ہمارے کتوں نے ایک بڑی گو کو گھیر رکھا تھا۔ کتے جانتے تھے کہ اس جانور کے دانت بھی خطرناک ہیں اور دم بھی، اس لیے وہ اس کے آگے بھی نہیں آتے تھے اور اس کے پیچھے جانے سے بھی ڈرتے تھے۔ گو بڑی تیزی سے کتوں کے گھیرے میں ایک ہی جگہ گھوم گھوم کر دم کو اتنی زور زور سے مارتی تھی کہ دم گھومنے سے زوں کی اور زمین پر لگنے سے تڑاخ کی آواز آتی تھی اور گرد اڑتی تھی۔ ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہو چکا تھا، اس لیے ہم محتاط ہو گئے۔ ہمیں یہ بھی توقع تھی کہ کوئی کتا بھی ضائع ہو جائے گا، لیکن ہم شکار کو بخشنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں تھے۔ ہم نے کتوں کو للکارا تو وہ اور دلیر ہو گئے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کتے زیادہ تھے،
سب مل کر حملہ کرتے اور گو دم گھماتی تو وہ پیچھے کو بھاگ آتے۔ اس طرح دو کتے آپس میں ایسے ٹکرائے کہ ایک گو کی زد میں آ گیا۔ کتا آخر شکاری کتا تھا، اس نے بھاگنے کے بجائے گو کے منہ پر منہ ڈالا اور اس کے ساتھ ہی اس کی چیخیں نکلنے لگیں۔ اس کا منہ کھل گیا اور منہ سے خون ٹپکنے لگا۔ گو نے اس کی زبان اپنے دانتوں میں جکڑ لی تھی۔ دوسرے کتوں کو وہ دم گھما گھما کر دور رکھ رہی تھی۔ ایک کتے کی کمر پر دم پڑی تو وہ چیختا چلاتا بھاگ اٹھا۔ اب خطرہ یہ تھا کہ گو پنجوں سے کتے کی آنکھیں نکال دے گی۔ ہمارے کچھ دوست کہتے تھے کہ گو کو کلہاڑیوں اور ڈنڈوں سے مار ڈالیں، اور باقی کہتے تھے کہ لڑنے دو۔ کتے کا مالک بولا کہ لڑنے دو، کتا مرتا ہے تو مر جائے۔ کتے نے جھٹکا دیا تو گو اٹھ گئی۔ اس کا سفید سفید پیٹ اوپر ہو گیا، کتا اس کے اوپر چڑھ گیا۔ کتے کے پنجے بھیڑیوں کی طرح چیر پھاڑ نہیں کر سکتے۔ اس نے اگلے دونوں پاؤں گو کے پیٹ پر رکھ دیے۔ گو نے اس کی زبان پھر بھی نہ چھوڑی۔ کتے نے یہ داؤ کھیلا کہ اپنی زبان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے منہ بند کر لیا۔ اس نے زبان اندر کر لی تھی۔ اس طرح گو کا منہ کتے کے منہ میں چلا گیا۔ اتنے میں ہمارے سب سے طاقتور اور خونخوار کتے بولی نے گو کے پہلو میں اپنا منہ گاڑ دیا۔ گو چونکہ الٹی تھی اس لیے اس کی دم کا زناٹا پورا کام نہیں کرتا تھا۔ بولی نے اسے جھنجھوڑا تو اس کا منہ کھل گیا۔ کتے کی زبان آزاد ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد گو کی انتڑیاں بکھر چکی تھیں۔ ہم نے اسے کتوں سے چھڑا کر اس کا سارا پیٹ صاف کر دیا اور اسے اٹھا لیا۔ اس کی کھال کو ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ مارکا کوئی نصف گھنٹہ لڑا گیا تھا۔ ہمارا اور کتوں کا شور بے پناہ تھا۔ زخمی کتے کو دیکھا، اس کی زبان بری طرح زخمی تھی۔ ہم اوپر چلے گئے اور ایک درخت تلے جا بیٹھے۔ کسی نے پوچھا آشو کہاں ہے؟ ہمارا ایک دوست ارشاد، جسے ہم آشو کہا کرتے تھے، اپنے کتے سمیت لاپتہ تھا۔ کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی، لیکن کچھ اور وقت گزرنے تک بھی وہ نہ آیا تو ہم اسے آوازیں دینے لگے۔ کوئی جواب نہ ملا۔ دو دوستوں نے اٹھ کر نشیب میں دیکھا، وہاں بھی نہیں تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ ہم میں سے کسی نے شک کے لہجے میں کہا کہ ہم نے جب گو دیکھی تھی اس وقت شاید آشو ایک طرف دوڑتا دکھائی دیا تھا۔ کتے دو گیدڑوں کے پیچھے دوڑے تھے۔ ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ گیدڑ کہاں گئے اور گو کہاں سے آ گئی۔ آشو کے کتے نے شاید گیدڑ کا تعاقب نہیں چھوڑا ہوگا اور آشو اپنے کتے کے پیچھے چلا گیا ہوگا۔ ہم پریشان سے ہونے لگے۔ یہ ڈر زیادہ تھا کہ وہ کتے کے پیچھے کسی غار میں نہ اتر گیا ہو اور اندر ہی نہ بھٹک گیا ہو۔ میں ان زمین دوز غاروں کی ہیبت اور ان کی اندرونی ساخت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ کر ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ حیران کن نہیں تھا کہ ایسے غار کے اندر گیا ہوا آدمی واپس نہ آ سکے۔ اس ڈر کے پیش نظر ہم سب دو دو تین تین کی ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے، کتے کھلے چھوڑ دیے اور مختلف سمتوں کی طرف چلے گئے۔ ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھی، آشو، اوئے آشو۔ صرف آشو کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ میں ایک اور حادثے کی خبر سننے اور گاؤں والوں کو سنانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گیا۔ میں اور راجہ شہباز خان اکٹھے تھے۔ آشو ملا تو کیا ہوگا؟ کبھی میرے منہ سے یہ الفاظ نکل جاتے، کبھی شہباز خان کے منہ سے۔ کوئی اور بات نکلتی ہی نہیں تھی۔ زمین پر کئی ایک فراخ سوراخ تھے۔ یہ پانی نے بنا رکھے تھے۔ ساون کی بارشوں کا سیلابی پانی ان میں جا کر زمین کے اندر راستہ بناتا رہتا تھا۔ اسی سے زمین دوز غار اور گلیاں بنتی تھیں۔ ہم ایسے ہر سوراخ کے ساتھ کان لگاتے، پھر منہ اندر کر کے آشو آشو پکارتے، مگر کوئی جواب نہ ملتا۔ مجھے تو یقین ہو چلا تھا کہ ہمارے دوست کو زمین نے نگل لیا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی شکاریات کے سلسلے میں ایک زبردست حیرت انگیز داستان جس کا نام ہے چیتا انگریز لے گئے۔ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم دونوں ٹیلوں اور سلوں والی چٹانوں کی طرف جا رہے تھے۔ ادھر سے ہمارے دو ساتھی دوڑتے آئے اور ہمارے پاس آ کر رکے۔ ان کی آنکھیں خوف سے پھٹی جا رہی تھیں۔ وہ دونوں شاید کانپ بھی رہے تھے۔ ایک کے منہ سے صرف اتنا نکلا، چیتا۔ راجہ شہباز نے مجھے اور میں نے اسے دیکھا۔ ہم چیتا کا مطلب سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس علاقے میں چیتے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کیا نظر آیا ہے۔ وہ شیر ہے، دوسرے نے کانپتی ہوئی زبان سے کہا۔ اسے شاید چیتا کہتے ہیں۔ سابو، چل کر دیکھ۔ اوئے، تم آشو کو دیکھنے چلے گئے تھے؟
شہباز خان نے غصے سے کہا، کیا دیکھ آئے ہو؟ مرد کے بچے کی طرح بات کرو، آشو کہیں نظر نہیں آیا؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے عجیب سا اشارہ کر کے سر ہلایا اور سرگوشی میں کہا، وہ گیا، آشو مارا گیا۔ کہاں؟ شہباز کے اور میرے منہ سے بیک وقت نکلا۔ وہاں، دوسرے نے اشارہ کر کے کہا، مرا پڑا ہے، خون ہی خون ہے، اور ایک چیتا یا معلوم نہیں کیا ہے آشو کے کتے کو مار کر کھا رہا ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا۔ دہشت کی اس حالت میں وہ اور کچھ بھی نہ بتا سکے۔ وہ ڈرنے والے لڑکے نہیں تھے، ان کی حالت بتاتی تھی کہ انہوں نے جن یا چڑیل کو چیتے کے روپ میں دیکھ لیا ہے۔ میں جن یا چڑیل کا قائل نہیں تھا، مگر یہ دونوں کچھ دیکھ ضرور آئے تھے۔ میں نے اور شہباز خان نے ادھر ادھر دیکھ کر جو بھی ساتھی نظر آیا اسے بلایا، اور ہم اس جگہ کو چل پڑے جہاں ہمارے یہ دو ساتھی چیتا دیکھ کر آئے تھے۔ ہم سنبھل کر چلے، کتوں کو ہم نے زنجیریں ڈال لی تھیں۔ وہاں ٹیلے تھے اور ان کے پیچھے ریتلی سلوں کی چٹانیں تھیں۔ ایک لڑکا مجھے ٹیلے کی ڈھلان پر لے گیا۔ میں نے چھپ کر دیکھنا مناسب سمجھا، لیٹ کر آگے ہوا۔ چٹان اور ٹیلے کے درمیان ایک جگہ گولائی میں تھی اور کشادہ تھی۔ وہاں مجھے جو کچھ نظر آیا اس پر میں یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک چیتا جس کے جسم پر گول گول نشانات تھے، بڑے مزے سے بیٹھا آشو کے کتے کو کھا رہا تھا، اور اس سے 20-25 قدم دور آشو خون میں نہایا ہوا پڑا تھا۔ اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ میں اسے مرا ہوا سمجھا۔ 2-3 اور دوست میرے قریب سے رکائے، انہوں نے بھی دیکھا۔ سب کے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکلیں۔ اپنے علاقے میں چیتا جن چڑیل ہی ہو سکتا تھا، لیکن میرے دل سے وہم نکل گئے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ریچھ نے ہمارے ایک دوست پر حملہ کیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ ریچھ جنگلی نہیں بلکہ ریچھ بندر کا تماشا دکھانے والوں کا ہے، اور بدمست ہو کر بھاگ آیا ہے۔ فوراً مجھے یہ خیال آیا کہ یہ سرکس والوں کا یا درندے دکھانے والوں کا بھاگا ہوا چیتا ہے۔ میں وہاں سے نیچے آیا۔ بہت تیزی سے بولتے ہوئے میں نے اپنے حیران و پریشان ساتھیوں کو بتایا کہ ہم نے کیا دیکھا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چیتے پر کتے چھوڑ کر ہم صرف یہ حاصل کر سکتے تھے کہ چیتے کو اگر کتے مار لیں یا وہ بھاگ جائے تو ہم آشو کی لاش اٹھا سکتے تھے۔ ہم اس جان کا حقیقت کو قبول کر چکے تھے کہ ہمارا ایک عزیز دوست ہمارے شکار کے خبط کا شکار ہو چکا ہے۔ ہم میں سے کسی نے کہا، ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو۔ 3-4 لڑکے آشو کی طرف جائیں، پہلے کتوں کو چھوڑتے ہیں۔ جو ہی کتے چیتے پر حملہ کریں، یہ 3-4 لڑکے آشو کو اٹھا کر اوپر لے آئیں۔ ہم سب اکٹھے ہو چکے تھے، کتے زنجیروں میں تھے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کتوں پر ہی بھروسہ نہ کیا جائے، وہ چیتا ہے، کتوں سے مار نہیں کھائے گا۔ ہم سب کلہاڑیوں اور ڈنڈوں سے چیتے پر حملہ کریں گے۔ سب تیار ہو گئے۔ میں نے سب کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ جن چڑیل یا شیر شرار نہیں ہے، بھاگا ہوا چیتا ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اس سے زیادہ چیتے کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ چیتا دنیا کے تمام جانوروں اور درندوں سے زیادہ تیز اور پھرتیلا ہوتا ہے، اور یہ گولی کی طرح حملہ کرتا ہے۔ ہم کتوں کو ٹیلے پر لے گئے، ان کی توجہ چیتے کی طرف تھی۔ کتے غرائے، چیتے نے ہماری طرف دیکھا۔ فاصلہ تقریباً 40-50 قدم ہوگا، وہ بھی غرایا۔ ہم سب نے کتوں کے پٹوں سے زنجیریں نکال دیں۔ کتے پوری رفتار سے ٹیلے سے اترے۔ ہم ڈنڈے، کلہاڑیاں اور چاقو اٹھائے ان کے پیچھے بھاگے۔ چیتا غصے سے غرا رہا تھا، وہ اپنا شکار کھا رہا تھا۔ ایسے وقت درندے کا قہر عروج پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے 2 بل ٹیریئر اس تک پہنچے۔ چیتے نے ایک کو پنجہ مارا، کتا لڑکنیاں کھاتا دور جا گرا۔ جب 11 کتوں نے چیتے کو گھیرا تو وہ بھاگ اٹھا۔ یوں پتہ چلا جیسے ہوا میں کہیں غائب ہو گیا ہو۔ آگے ٹیلے نے راستہ روک رکھا تھا، دراصل وہاں سے راستہ مڑ جاتا تھا۔ شہباز خان اور 3 لڑکے آشو کے پاس رک گئے، کتے چیتے کے پیچھے گئے۔ ہم بھی تعاقب میں رہے، ٹیلے سے گھومے تو آگے کھلی جگہ آ گئی۔ کچھ دور ایک عمودی ٹیلا درمیان سے پھٹا ہوا نظر آیا۔ کتے اس میں داخل ہو رہے تھے، چیتا ادھر ہی گیا ہوگا۔ تمام کتے اندر چلے گئے تو دور سے ایک آدمی سر پٹ بھاگتا نکلا۔ وہ ہماری طرف آنے کے بجائے دوسری طرف ہو لیا۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی، وہ اونچی نیچی زمین اور ٹیلوں ٹیکریوں میں غائب ہو گیا۔ ہم ٹیلے کے شگاف میں داخل ہوئے تو یہ ہر طرف سے ٹیلوں میں گھری ہوئی خاصی فراخ جگہ تھی۔ ٹیلے کہیں سے عمودی اور کہیں سے ڈھلوانی تھے، انہیں ہماری زبان میں دندیاں کہتے ہیں۔ ہم نے چیتے کو دیکھ لیا، اسے بھاگنے کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ 2-3 لڑکے شگاف میں کھڑے ہو گئے، ان کے پاس کلہاڑیاں تھیں اور یہ دلیر لڑکے تھے، لیکن کتے چیتوں کو لڑکے کی طرح جانے نہیں دے رہے تھے۔ چیتا 11 کتوں کو تعاقب سے جھٹکنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر وہ چکر کاٹتا تھا تو کتے راستہ چھوٹا کر کے اس کے آگے ہو جاتے تھے۔
اس نے ایک ڈھلان پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن ڈھلان کا زاویہ ایسا تھا کہ وہ پھسل کر نیچے آ گیا۔ کتے شاید اس سے ڈرنے بھی لگے تھے۔ تمام کتے پیچھے ہٹ گئے سوائے ایک کے، جس نے چیتے کو کتا سمجھ کر اس پر حملہ کیا۔ چیتے نے بجلی کی سی تیزی سے کتے کو دونوں پنجوں میں جکڑ لیا اور گردن کے اوپر منہ ڈال کر ایک ہی بار بھنبوڑا اور اسے پھینک دیا۔ صرف 2 سیکنڈ صرف ہوئے ہوں گے۔ ہمارا کتا تڑپنے لگا اور کچھ دیر بعد بے حس ہو گیا۔ اس کی گردن اکڑ چکی تھی اور پہلوؤں سے جہاں چیتے نے پنجے ڈالے تھے کھال اتر گئی تھی۔ ہم کلہاڑیاں لے کر آگے بڑھے۔ چیتا بہرحال طاقتور درندہ تھا، وہ کتوں کو بھگا بھگا کر تھکا سکتا تھا۔ پھر کتوں کا یہ انجام ہوتا کہ ایک ایک کو چیتا مار ڈالتا۔ آپ کو شاید تجربہ نہیں ہوا ہوگا، کبھی کر دیکھیں۔ ایک بلی کو کمرے میں بند کر لیں اور اسے مارنے کو دوڑیں۔ وہ ادھر ادھر بھاگتی رہے گی، جب دیکھے گی کہ اس کے نکل بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تو وہ اچھل کر دروازے یا کھڑکی یا کسی اونچی جگہ چپک جائے گی۔ اس وقت اس کا غرانہ سنیں، مگر وہ وہاں چپکی نہیں رہے گی، وہاں سے آپ پر گولی کی طرح آئے گی۔ آپ سنبھلنے بھی نہ پائیں گے کہ اس کے پنجے اور دانت آپ کے چہرے کے گوشت میں یا گردن میں اترے ہوئے ہوں گے۔ عام طور پر بلی شہرگ کو پکڑتی ہے، پھر آپ کا خدا ہی حافظ ہے۔ بھیگی بلی تو کھمبا نوچا کرتی ہے، لیکن زخمی یا قید کی ہوئی بلی آپ کی بوٹیاں نوچ لے گی۔ وہ تو چیتا تھا جو بلی کی نسل کا ہوتا ہے۔ ایک جگہ وہ اتنی زور سے اچھلا کہ ٹیلے پر 8-10 گز بلندی پر چپک گیا، لیکن مٹی میں وہ پنجے نہیں گاڑ سکتا تھا۔ وہ ایک طرف کو تیر کی طرح گیا اور کتوں کی زد سے نکل گیا۔ ایک عمودی ٹیلے میں غار سی بنی ہوئی تھی جو شاید ایک طرف کو گھوم گئی تھی۔ چیتا اس میں چلا گیا۔ اندر سے پہلے تو ایک چیخ سنائی دی، پھر ایک عورت اندر سے تیزی سے دوڑتی نکلی۔ ہم سب ڈر گئے۔ غار میں عورت کا کیا کام؟ یاد آیا کہ اس سے پہلے اس وسیع جگہ سے ایک آدمی دوڑتا ہوا نکلا اور غائب ہو گیا تھا۔ وہ اس عورت کے ساتھ ہوگا۔ عورت باہر آئی تو کتے اندر جا رہے تھے۔ عورت کتوں کی لپیٹ میں آ گئی، وہ گری اور کتے اس کے اوپر سے گزر گئے۔ عورت اٹھ کر بھاگنے لگی تو ہم نے اسے روک لیا اور پناہ میں لے لیا۔ وہ خانہ بدوش تھی اور نوجوان لڑکی تھی۔ غار کے اندر کتوں کا شور و غل سنائی دینے لگا۔ چیتے کا غرانہ بہت ہی خوفناک تھا۔ ہم اندر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ غار کا دہانہ فراخ نہیں تھا۔ جھک کر اندر جایا جا سکتا تھا جو کہ خطرناک تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری ہوگی کہ ہمیں چیتا نظر آیا، لیکن بے بسی اور مجبوری کی حالت میں۔ اس کی شہ رگ کو ہمارے بولی نے منہ میں لے رکھا تھا۔ چاروں ٹانگوں کے ساتھ ایک ایک کتا چپکا ہوا تھا، باقی کتے اس پر جھپٹ رہے تھے۔ اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، بولی سے وہ اپنی شہ رگ نہیں چھڑا سکتا تھا۔ باہر آ کر کتوں نے اسے گرا لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا پیٹ پھٹ چکا تھا۔ اس نے زندہ رہنے کی آخری کوشش کی جو بڑی خوفناک تھی۔ وہ اتنی زور سے جسم کو جھٹکا دے کر اٹھا کہ کتے ادھر ادھر گرے۔ وہ 2-3 سیکنڈ کھڑا رہا، اس کی انتڑیاں نیچے کو لٹک آئیں۔ وہ گرا اور 1-2 خراٹے لے کر مر گیا۔ اسے مرا ہوا دیکھ کر بھی یقین نہیں آتا تھا کہ ہم نے چیتا مارا ہے۔ ہم تو گیدڑ مارنے والے شکاری تھے۔ خانہ بدوش لڑکی ہمارے ساتھ تھی، اس نے ابھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہم اس کے ساتھ بات کرنے کے موڈ میں ہی نہیں تھے۔ چیتے کو ہم گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ ہمارا ایک کتا کم تھا۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ غار کے اندر مرا پڑا ہے، یہ چیتے کے سامنے آ گیا ہوگا۔ 2 کتے مارے گئے۔ تیسرا کتا آشو کا تھا جو آدھا اس چیتے نے کھا لیا تھا۔ ہم نے آشو کو دیکھا، وہ زندہ تھا اور ہوش میں آ گیا تھا۔ اس کی قمیض پھٹی ہوئی اور خون سے لال تھی۔ ہم نے اس کی قمیض اتار کر سارا جسم دیکھا۔ یہ معجزہ تھا کہ اس کے جسم پر کوئی گہرا زخم نہیں تھا۔ چیتے کے پنجے لگے تھے جو صرف بازو پر ایک جگہ ذرا گہرے اترے تھے۔ وہ دہشت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہم نے اس کے زخم کپڑے سے صاف کیے اور اس کی پھٹی ہوئی قمیض کی پٹیاں پھاڑ کر باندھ دیں۔ جہاں ہم تھے وہاں سے سہاوا قریب تھا۔ وہاں ایک سرکاری ڈسپینسری ہوا کرتی تھی۔ گوجر خان میں سرکاری ہسپتال تھا لیکن وہاں سے بہت دور تھا۔ 4 لڑکوں نے کہا کہ وہ اسے اٹھا کر سہاوا تک لے جائیں گے، لیکن وہ اپنے پاؤں پر چلنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا کتا ایک گیدڑ کے پیچھے چلا گیا تھا اور وہ اپنے کتے کے پیچھے یہاں تک پہنچ گیا۔ اچانک کہیں سے یہ چیتا اٹھا اور اس کے کتے کے پیچھے دوڑا۔ آشو کے پاس مضبوط ڈنڈا تھا۔ بھاگنے یا ڈرنے کے بجائے اس نے چیتے پر ڈنڈے سے حملہ کر دیا۔ چیتے نے گھوم کر آشو کو پنجے مارے۔ چیتے کو شاید کتا زیادہ پسند تھا۔ کتا چیتے کے پہلے حملے سے ہی تڑپ رہا تھا۔ آشو نے بتایا کہ چیتا جب اس پر آیا تو وہ خوف سے ادھواں ہو گیا۔ پنجوں نے اس کی کھال چھیل دی تھی۔
وہ گرا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ پھر اسے اس وقت ہوش آیا جب اس کے دوست اسے اٹھا رہے تھے۔ اس ہیبت ناک شکار میں دلچسپ اس آدمی نے پیدا کی جو کلہاڑی اٹھائے بھاگ گیا تھا، اور اس لڑکی نے جو غار سے نکلی تھی۔ یہ دونوں خانہ بدوش تھے۔ آج کل ایسے خانہ بدوش کہیں نظر نہیں آتے۔ یہ صحیح معنوں میں جپسی ہوا کرتے تھے۔ اپنی طرز کے خیموں میں رہتے تھے، چند دن ایک جگہ رہتے اور خیمے لپیٹ کر کہیں اور چلے جاتے تھے۔ یہ آبادیوں سے دور رہتے تھے۔ ان کی اپنی دنیا تھی اور اپنا تہذیب و تمدن۔ ان کے متعلق لوگوں نے بڑی بڑی خوفناک کہانیاں مشہور کر رکھی تھیں۔ انہیں ہماری زبان میں جھگیوں والے کہا جاتا تھا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ ان کا قبیلہ یہاں سے 5-6 میل دور خیمہ زن ہے۔ قبیلے کے رواج اور قواعد کے مطابق اس کی شادی طے پائی، لیکن وہ اس آدمی کو پسند کرتی تھی جسے ہم نے بھاگتے دیکھا تھا۔ لڑکی کو ماں باپ نے بہت سمجھایا اور اس آدمی سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن لڑکی نہ مانی۔ لڑکی نے ہمیں غصے میں بتایا کہ اس کے قبیلے کے لوگ اس آدمی کے متعلق جو کچھ بتاتے تھے وہ بالکل سچ نکلا۔ لڑکی کو سب کہتے تھے کہ یہ بزدل اور فریبی آدمی ہے اور وہ اس کی باتوں کے جادو میں آ گئی ہے، مگر لڑکی کے دل میں وہ ایسا اتر گیا تھا کہ اس نے کسی کی نہ سنی اور اس آدمی کے ساتھ بھاگ چلنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک رات لڑکی اس آدمی کے ساتھ بھاگ نکلی۔ وہ رات کے آخری پہر بھاگے تھے۔ اس جگہ جہاں کتوں نے چیتے کو آ کر گھیرا تھا، یہ دونوں آئے تو دن چڑھ آیا تھا۔ وہ اس جگہ میں داخل ہوئے، انہیں یہ غار نظر آیا تو اس میں جا کر سو گئے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ دن یہیں گزاریں گے اور شام کے بعد آگے جائیں گے تاکہ کوئی پکڑ نہ سکے۔ وہ سو کر اٹھ بیٹھے تھے جب غار سے باہر انہیں کتوں کا شور سنائی دیا۔ دونوں غار کے باہر آئے۔ انہیں ایک چیتا اور اس کے پیچھے کتوں کا ہجوم دوڑتا نظر آیا۔ چیتا غار سے دور تھا۔ لڑکی نے بتایا کہ پہلے یہ آدمی غار کے اندر جا چھپا۔ اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ وہ غار سے نکلا اور لڑکی کو ساتھ لیے بغیر بھاگ گیا۔ میں اب واپس چلی جاؤں گی، لڑکی نے کہا۔ بتانے والے سچ کہتے تھے کہ یہ آدمی بزدل اور فریبی ہے۔ ہم نے لڑکی سے کہا کہ اس کے ساتھ ایک لڑکے کو بھیج دیتے ہیں۔ اس نے کہا، کیوں؟ میں اکیلی نہیں جا سکتی، مجھے کیا ڈر ہے؟ اور وہ اکیلی چلی گئی۔ ہم نے چیتے کو اٹھانے کا یہ انتظام کیا کہ ایک درخت کی مضبوط شاخ توڑ لی، چیتے کی ٹانگیں باندھیں اور ان میں سے شاخ گزار کر 2 لڑکوں نے آگے اور 2 نے پیچھے ہو کر اٹھا لیا۔ آشو کے ساتھ 4 لڑکے چل پڑے۔ ابھی ہم راستے پر آئے ہی تھے کہ 2 گھوڑے آتے دکھائی دیے۔ ان پر 2 انگریز فوجی افسر سوار تھے۔ ان کے گھوڑوں کے ساتھ 2 رائفلیں تھیں۔ ان سے دور پیچھے 3 آدمی آ رہے تھے۔ وہ ہمارے پاس آ کر رک گئے۔ وہ اچھی طرح اردو بول سکتے تھے۔ ایک نے پیچھے آنے والے آدمیوں سے پوچھا کہ ان کا چیتا یہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہی ہے۔ ہم نے انگریزوں کو بتایا کہ یہ چیتا ہمیں کس طرح ملا ہے اور ہم نے کتنے کتے ضائع کر کے چیتے کو ختم کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ درندے پنجروں میں بند کر کے 2 پیسے اور 1 آنے کے ٹکٹ پر دکھایا کرتے تھے۔ وہ سہاوا میں رکے تھے، خیمے وغیرہ نصب کرتے۔ کسی طرح چیتے کا پنجرہ کھل گیا اور چیتا نکل آیا۔ یہ لوگ اس کا پیدل پیچھا نہیں کر سکتے تھے۔ اتفاق سے سہاوا کے میدان میں فوج نے عارضی کیمپ نصب کر رکھا تھا، جو اس زمانے میں ایک معمول تھا۔ کسی نے چیتے کے مالکوں کو مشورہ دیا کہ انگریز افسروں سے کہو وہ چیتا پکڑ دیں گے یا اسے گولی مار دیں گے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ یہ 2 افسر گھوڑوں پر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے بہت سے گورے فوجی مختلف اطراف کو بھیج دیے تھے تاکہ جہاں چیتا نظر آئے اسے گولی مار دی جائے، ورنہ کئی انسانی جانوں کا نقصان کرے گا۔ ان افسروں نے ہم سے چیتا لے لیا اور ہمیں 10 روپے دیے۔ ہم نے مرضی کے خلاف چیتا دے دیا۔ پیسوں کی ہمیں کوئی ضرورت تو نہیں تھی۔ ہم انگریز کو بادشاہ سمجھتے تھے، انکار کی جرت نہ ہوئی۔ انہوں نے ایک مہربانی یہ کی کہ ایک افسر گھوڑے سے اترا اور آشو کو اس پر سوار کروا لیا۔ ہم سب ان کے ساتھ گئے۔ انہوں نے فوجی ڈاکٹر سے آشو کی مرہم پٹی کرائی اور چائے سے ہماری خاطر تواضع کی۔ ان دنوں چائے کو ہم عجوبہ سمجھتے تھے۔